سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، سورہ جمعہ 62ویں سورہ، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی 9ویں اور 10ویں آیات ایک پیغام دیتی ہیں اور بہت خوبصورت پیغام دیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو جمع کرتی ہیں اور چھوڑ دیتی ہیں، چھوڑنے کا حکم دیتی ہیں، تجارت، خرید فروخت، مال اور وہ سب کچھ جس میں آپ صبح شام مصروف رہتے ہیں۔ فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور جب تمہیں پکارا جائے اے ایمان والوں جمعے کے روز نماز کے لیے تو دوڑے چلے آؤ اللہ کی طرف، اور یہ جو تجارت ہے اسے چھوڑ دو۔ یہاں پر تجارت وہی مال حلال اور رزق حلال کا کسب ہے جس کے لیے اللہ حکم دیتا ہے کہ تلاش کرو، فانتشروا فی الارض وابتغوا الیہ فضیلا، اور پھر رزق ہے اور خیر ہے اور مال ہے۔ مگر یہاں نماز کے معاملے میں کس قدر اہمیت اور مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ جب جمعے کا وقت آئے، نماز کا معاملہ ہو، تو اس حلال کام سے بھی باز رہو اور دوڑے چلے آؤ اللہ رب العزت کی طرف۔ مگر وہ کتنا رحیم ہے، وہ چاہتا تو اس حکم کو باقی رکھتا، اور شب و روز آپ کو جمعے کی نماز کے بعد سے لے کر شاید اگلے کئی روز تک وہیں مسجد میں قیام کرنے کا حکم دیتا۔ سجدے کی طلب اس کو نہیں تھی، اس کو صرف آپ کا خلوص چاہیے تھا، اور اس کو بھی کچھ لمحات کے لیے درکار مانگا گیا، اور آپ کے سامنے یہ آیت فوراً سے رکھ دی کہ جب تم نماز پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور جب تم نماز پڑھ لو تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، فَانتَشِرُوا منتشر ہو جاؤ، یعنی تلاش کرنے کے لیے جد و جہد اور کشت اور شب و روز کی محنتیں، اور پھر واپسی وہی مصروفیت چاہیے، یعنی نماز آپ کو بے جا، فارغ اور بے کس اور ناقص اور کمزور اور سب سے بڑھ کے کہ سست نہیں بناتی، بلکہ ایک طاقت ہے جس کی طرف آپ آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اللہ سے طلب کرتے ہیں اور واپس میدان میں اتر جاتے ہیں۔ یہ جمعے کا پیغام ہے کہ صرف ایک شارٹ بریک جس میں آپ کو چارجنگ ملے، دعا کریں، رزق حلال کی طلب کریں۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جمعے کے روز میں نے بڑی مساجد میں دیکھا، باعث اس بات کے باوجود، یعنی نماز کے دوران اور بعد، اخلاق آداب ان سب سے قطع نظر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ منع فرمایا گیا مسجد میں خاص طور پہ سوالی کو اس انداز سے کہ جب نماز ہو رہی ہے اور اس کے بعد کے احوال چل رہے ہوں، یہ سخت ناپسندیدہ ہے، یہاں تک کہ ان کی بھی مذمت کی گئی ہے جو اس حال میں ان کو دیتے ہیں۔ یہ وقت صحیح نہیں ہوتا، یہ جگہ صحیح نہیں ہوتی، یہ مقام صحیح نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، آج جہاں میں اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جمعے کو سید الایام اور انتہائی اہمیت اور مقام والا دن جانتے ہوئے، وہاں میں ایک خبر غم بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ UAE جہاں میں کل دوپہر تک تھا، آج وہاں سے خبر آئی ہے، UAE کے صدر جنہوں نے 18 سال ابو دھابی کے رولر کی حیثیت سے گزارا اور بڑا کام کیا، ویژنری لیڈر تھے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بڑے فوائد، اور ان کا نظریہ کہ لوگوں کے ساتھ رہ کر کوئی خاص مقام نہیں بلکہ جس مقام پر ہم ہیں وہاں تک لوگوں کے سٹیٹس کو بلند کر کے لے کر آنا ہے۔ آج شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کا انتقال ہو گیا، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں ہم اسی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، آپ کو غریق رحمت کرے، اور تمام لوگوں کو جو آپ کے خانوادہ کے ہیں، جو آپ کے دوست احباب ہیں، جو آپ کے ساتھ باقی ہیں، جو آپ کے پیچھے رہ جانے والے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ رحمت کے سائے میں رکھے، مغفرت کا معاملہ کرے۔ ہم دوبارہ سے پروردگار کے حضور بارگاہ میں ان کی مغفرت کے طلبگار ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر۔ خواتین و حضرات، آج پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو تشریف فرمائے، آپ کی کالز اور ان کا یہاں ہونا دونوں ہمارے لیے باعث سعادت ہوگا۔ یہ دونوں ربط میں جب آئیں گے تو بہت سارے سوالوں کے جواب ملتے جائیں گے۔ میں آج کے اس پروگرام میں آپ کی کالز کا منتظر رہوں گا، ساتھ ساتھ یہ کہ مجھے خوشی ہے جو پروگرام میں تشریف فرمائے وہ بہت ہی پیارے ہیں اور شریف اور شفیق اور مہربان ہیں، محمد عابد عابدی صاحب۔
میں عابدی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساتھ ساتھ یہ کہ آج کے پروگرام میں ہم پیاری آواز بھی سنیں گے. نعت خواں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے شوکت اویسی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ آپ کالز کرنا شروع کریں، ہم آج کے موضوع کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں روحانیت کے ساتھ. اور پھر یہ کہ جب رات کو آپ سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں، اکثر و بیشتر آپ کو نیند نہیں آتی. آپ کو طلب ہوتی ہے کہ خواب، خیال، افکار اور پھر ان پہ دن کی مصروفیت کا حاوی رہنا. تو علامہ صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں عابدی صاحب جاننا چاہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر بہت سے نوجوان یہ شکایت کرتے ہیں کہ رات کو جب ہم سونے کے لیے بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، تو پھر ہمارے بہت دیر تک نیند نہیں آتی، بے چینی ہوتی ہے، سیل فونز استعمال کرتے ہیں، پھر کوئی مووی لگا دیتے ہیں، پھر آخر کار فجر کا وقت قریب آتا ہے تب جا کے نیند آتی ہے. اس کا کوئی وظیفہ، کوئی حکمت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اس مسئلے کا بڑا واضح اور صاف حل بتایا گیا. میں اس سے قبل تمہیداً چند کلمات یہ کہوں گا کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح. جسم کی اپنی ضرورتیں ہیں، روح کی اپنی ضرورتیں ہیں. اب جسم کی ضروریات میں ہم اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، ہم اسے ایسے اثرات سے، ایسی چیزوں سے بچا کر رکھتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ یا اسے تکلیف پہنچانے والی ہوں. اسی طرح اس کی غذائیت کا اہتمام کرتے ہیں، اسے بنانے سنوارنے کے لیے محنت و کوشش کرتے ہیں. اسی طرح روح کی بھی کچھ ضروریات. صحیح. جسم کی ضروریات کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو پھر جسم بیمار پڑ جاتا ہے. صحیح. بیان ہی یہی معاملہ روحانیت کا ہے کہ اگر آپ روح کی ضروریات کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر جسمانی طور پر تو ہو سکتا ہے آپ صحت مند ہوں، لیکن روحانی طور پر آپ بیمار ہوں گے، اس طرح کہ بے چینی اور بے سکونی کا شکار ہوں گے. صحیح. جو ہمارا آج کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ رات کو ہم لیٹتے ہیں تو ہمیں نیند نہیں آتی. جی. لوگ ٹیبلٹس کا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے موبائل فون جیسی چیزوں میں دھیان بٹانے، کسی طرح سے خود کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ساری کوششیں بیکار جاتی ہیں. جی. بالکل تک ہار کر جب بندہ نڈال ہو جاتا ہے، وہی آپ والی بات کہ فجر کے وقت پھر وہ بس نیند تھوڑی سی لے لیتا ہے، لیکن اس سے بھی اس کو سکون نہیں مل پاتا، بس ظاہر بدن کو آرام حاصل اور ہو پھر جاتا ہے. دن کے نیند کہاں رات کا موازنہ کر سکتے ہیں؟ بالکل موازنہ نہیں کر سکتا. رات آپ 2 گھنٹے سو لیں، دن آپ پورا سو لیں، پھر بھی جو ہے نا وہ سکون آپ کو حاصل نہیں ہوگا جو رات کی نیند میں ہے. اس لیے کہ رات کو اللہ رب العزت نے پیدا ہی فرمایا اس لیے کہ اس میں آرام کیا جائے. ٹھیک ہے. دن کو فکر معاش کے لیے، کسب حلال کے لیے بنایا گیا. تو اب روحانی اعتبار سے ہمیں کہاں پریشانی ہے جس کی وجہ سے ہم روحانی بیماریوں کا شکار ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا. جی. اگر وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، پھر سے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے خود کو تیار کر لے تو اللہ اپنے فضل سے اس سیاہ نقطے کو مٹا دیتا ہے، محو فرما دیتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے. یعنی اس کی روح پر، اس کے دل پر جو ایک دبا تھا وہ ہٹا دیا جاتا. لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے یا وہ گناہ پر اصرار کرتا رہے تو یہ نقطے نشانات کی صورت میں اس کے قلب پر یا اس کی روح پر بڑھتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، یہاں تک کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے. اب آپ اسے اگر ہمارے سمجھنے کے لیے ظاہر جسم پر لے آئیں تو جسم پر ایک چھوٹا سا پوڑا یا دانہ ہے. اگر آپ اس کا علاج کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ تکلیف سے آرام پائیں گے. اگر آپ علاج نہیں کریں گے یہ پھیلتا جائے گا اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جب آپ کو لگے گا اب اس کا کوئی علاج نہیں، اور اس پر کی ناسور بن جائے گا، اور شدید پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرے گا. لائف کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب، مسئلہ یہ تھا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، تو بیٹے کی خواہش ہے، چھوٹی بیٹی بھی 8 سال کی ہو گئی ہے، اس کے بعد ابھی تک کوئی مطلب. جی مجھے آپ کا آدھا سوال سنائی دیا ہے. بچے ہیں آپ کے اور پھر ایک اور بچے کی خواہش ہے، یہاں تک مجھے سنائی دیا ہے. ہم آئیں گے سوالات کی طرف. میں چاہوں گا یہاں بھی آواز آئے تاکہ ہمارے مہمان بھی سن سکیں آواز کو، چونکہ جب ان تک سوال پہنچے گا تو آسانی ہو جائے گی جواب دینے میں. مگر اس دورانیے میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، شوکت اویسی صاحب یہاں تشریف فرمائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. آپ کو ایک ملکہ حاصل ہے نعت خوانی کے معاملے میں. ادب و آداب کا جس طرح سے آپ خیال رکھتے ہوئے، منوز خاطر رکھتے ہوئے کلام پڑھتے ہیں، اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی. تو میں اویسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج اس بزم کو پر رونق فرمائے اپنی پیاری آواز سے.
کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں صاحب دربار سچ، پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، خواتین و حضرات خوش آمدید۔ الف لام میم میں آج سید الایام جمعہ المبارک میں ہم آپ کی کالز لے رہے ہیں، ساتھ ساتھ روحانیت کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی وہ معراج کہ جب انسان جس حال سے آیا اور جس حال کی طرف پلٹ کے جائے گا، عالم ارواح اور پھر یہ دنیا اور پھر یہ عالم اسباب اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے عالم برزخ اور پھر ایک اور عالم ہوگا۔ البتہ ان عالمین کے سفر میں جو مسافر ہے وہ جسم نہیں، روح ہے۔ اس روح کو کس طرح سے بیدار اور تیار کیا جائے، اس روح کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں، آپ کی کالز بھی لے رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک شرمندگی اور افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقینی طور سے مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، آج کوئی پہلا دن تو نہیں ہے اس واقعے کا، مگر خواتین و حضرات افسوس اس لیے کہ ہم ایک زمانے سے صرف ماتم کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ اسرائیل اور وہاں کی صہیونیت فلسطینی مسلمانوں کے اوپر، نہتے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے ہوئے ہے، اور بے کس، لاچار، بے بس مسلمانوں کو اور کیا مل سکتا ہے سوائے موت کے۔ یہ درندگی، یہ جابریت اور یہ ظلم اور سب سے بڑھ کے یہ کہ لا قانونیت صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور اب حد سے بڑھ کر میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ صحافی جو اپنی صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں، اپنے فرائض انجام دے رہی تھیں، خاتون ہیں شیریں ابو عاقلہ، ان کو بھی شہید کر دیا گیا دوران صحافت، یعنی ذمہ داری کے عین دوران جب یہ اپنے فرائض انجام دے رہی تھیں اور یہ صرف رپورٹ بنا رہی تھی فلسطینی مظلوموں کے حوالے سے، تو ان پہ قابض اسرائیلی فوج نے ظلم ڈھایا، قتل کر دیا، گولیاں چلائی۔ میں آپ کو اس سے بھی زیادہ حساس اور درد دینے والی بات بتاؤں، جب یہ ظلم ڈھایا گیا تو انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ بھی پہن رکھی تھی، اپنی حفاظتی انتظامات کو بھرپور انہوں نے پیش نظر رکھا تھا، مگر اللہ یہ ظلم، یہ جبر اور یہ انتقام اور یہ وحشی انداز جب نہتے فلسطینیوں پہ چلتا ہوگا تو کیا ہوتا ہوگا کہ جو آپ حفاظت کے استعمال کرتے ہیں آلات اور جسم پہ سارے وہ جیکٹس اور ہیلمٹس پہنتے ہیں، پھر بھی آپ ان کی گولیوں سے نہیں بچ سکتے۔ تو جو معصوم بچے ہیں، اسکول جانے والے، مسجد میں نماز پڑھنے والے مجاہدین، مسافرین، مومنین، ان کے ساتھ کس طرح سے معاملات ٹھہرتے ہوں گے اور پھر ان کا یہ نازک جسم کیسے ان گولیوں کو برداشت کرتا ہوگا۔ یہ صحافی ہیں، میں ایک صحافی ہوں، ہم دونوں ایک مقام پہ یکجا ہیں کہ فلسطین کے ساتھ ظلم ہوا ہے، انہوں نے اس ظلم کے بدلے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ میں مجھ جیسے بہت سے لوگ سے بات کر رہے ہیں، اور اگر ہمارے بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو یہ بات کرنا بیکار ہے۔ اگر ہمارے بات کرنے سے آپ کے لبوں پہ فلسطینی بھائیوں کے لیے آج کے دن دعا آ گئی ہے تو پھر مجھے اس کا کچھ حصہ ضرور مل جائے گا، میرا دل اطمینان پکڑے گا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس شہید خاتون کے لیے بھی دعا کیجیے گا، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور اسی طرح فلسطینیوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ پروردگار رحم کا معاملہ کرے، ان کو آزادی نصیب فرمائے ان قابض لوگوں سے جنہوں نے ان کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے اور جو سراسر ناانصافی ہے، ظلم ہے، بربریت ہے۔ میں واپس آتا ہوں آپ کے سوالات کی طرف۔ لائیو کالز آپ کی آ رہی ہیں، مجھے علم ہے بہت سارے سوالات آج پوچھ رہے ہیں آپ، بہت سارے موضوع بھی سے ریلیٹڈ سوالات کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ طلاق کے مسائل بہت زیادہ ہیں، رشتے کے مسائل بہت زیادہ ہیں، پھر یہ کہ رات اور دن کا یہ معاملہ کس طرح سے کنارہ پکشے۔ بہت سے لوگوں نے دن کو رات بنایا ہوا ہے اور پوری رات جاگتے ہیں، شب خوری کرتے ہیں اور دن میں کوئی ایکٹیویٹی کر نہیں سکتے، لہذا سو جاتے ہیں۔ تو کالز ایسی آپ کی آ رہی ہیں، میں ساتھ ساتھ پوچھ بھی رہا ہوں علامہ صاحب سے، اور یہ بات جو آپ کر رہے تھے ایک بہت اچھا نقطہ مجھے مل گیا اس سے
کہ جب آپ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ بھی کریں اور وہ جو چھوٹا سا آپ گناہ کرتے ہیں اس کو آپ بجائے کم کرنے کے بڑھائیں گے تو پھر وہ آپ پہ حاوی رہے گا. لائف کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی خوش آمدید بہن, کیا پوچھنا چاہیں گے الف لام میم میں؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں نا بہت بے چینی ہے, بہت بے سکونی ہے اور رزق کی بہت کمی ہو گئی ہے. ماشاءاللہ سے اتنا کاروبار تھا بالکل ٹھپ ہو گیا ہے اور بے سکونی بچوں میں بھی, میاں بیوی میں, ہم دونوں میں بھی لڑائی جھگڑا اکثر ہی رہتا ہے. کتنا عرصہ ہوا شادی کو؟ شادی کو تو 15-16 سال ہو گئے, لیکن اب بھی 2-3 سال سے یہ مسئلے چل رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے, اللہ کرم فرمائے. میں علامہ صاحب سے پوچھتا ہوں, بہت سے رشتوں کو نظر بھی لگ جاتی ہے, رزق کا معاملہ تو بہرحال فساد کی طرف لے کے جاتا ہے. ان کے ساتھ کوئی حل, کوئی نتیجہ جس سے ان کے گھر میں آسودگی آ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن نے جس طرح کہا, ایک تو ان کے گھریلو مسائل میں پریشانی ہے, دوسرا معاشی پریشانی. میں ایک بات کی طرف ان کی توجہ بھی دلاؤں گا کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ لَهُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیتے ہیں پھر ان کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے. اچھا, اگر گھر میں نماز کی پابندی نہیں ہوتی, اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, تو اس کا اہتمام کریں. انشاءاللہ معاشی مسائل آپ کے بہتر ہوں گے اور معاشی مسائل حل کی طرف جائیں گے. باقی جیسے کہ آپ نے کہا نظر لگ جاتی ہے, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمارے حالات پیچیدہ ہو جاتے ہیں, اس کے لیے سورہ فاتحہ صحیح ہے, یہ لکھ لیں اگر کوئی آپ کے پاس کاغذ وغیرہ ہو. سورہ فاتحہ ایک مرتبہ, آیات الکرسی ایک مرتبہ, اور سورہ بقرہ کی آخری آیہ مبارکہ صحیح ہے, جس کی ابتدا ہوتی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یہاں سے آخری سورت تک, اور چاروں قل, یہ سارا ایک ایک دفعہ پڑھ کر دن میں ایک دفعہ اسے پانی پر دم کر دیں, اور گھر میں جو آپ کے پینے کا پانی ہوتا ہے اسے اس میں ملا دیں. 7 دن آپ یہ عمل کریں, اللہ نے چاہا تو حالات آپ کے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے بھی ایک لائف کالر ہماری بہن ہمارے پاس آئی تھی اور خواہش یہ تھی, 2 بیٹیاں ہیں ان کی, ایک بیٹی کی خواہش ہے, کوئی اس کے لیے وظیفہ, کوئی حکمت, کوئی ایسا نسخہ؟ جی بالکل. قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ ہے جسے اولاد نرینہ کے لیے بڑا مجرب عمل اور وظیفہ سمجھا جاتا ہے. اچھا, اس آیہ مبارکہ کو 7 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی کو پئیں. یہ عمل مسلسل جاری رکھیں. صحیح ہے, آیہ مبارکہ ہے ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. سبحان اللہ. اسے نوٹ فرما لیں, ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ, تو بہتر وارث عطا فرمانے والا. بے شک بے شک بھائی, بہت اللہ خوبصورت. اولاد نرینہ کی دولت. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ آپ نے قرآن کی جس آیت کا انتخاب کیا وہ واضح طور سے اس کی طرف اشارہ بھی دے رہی ہے, بڑا ریلیونٹ سا ایک رشتہ ہے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر جڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو, جی آپ کی آواز آ رہی ہے, سلام عرض کرتا ہوں. کون صاحبہ, کہاں سے, کیا فرمائیں گی؟ میں یہ فرماؤں گی کہ ہمارا کاروبار جو نا چلتا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہوا ہے. کس چیز کا کاروبار ہے نہیں ہے بہن؟ میرے بیٹے کا, وہ نا میرا بیٹا دھاگے کا کام کر رہا ہے. اچھا اچھا, بلال اس کا نام ہے. صحیح ہے. ہاں جی, اور وہ نا کاروبار ہی نہیں اس کا چلتا. پتہ نہیں کتنے کیا عرصے سے پریشانی ہے بھائی کو؟ میں نا پورا سال ہی ہو گیا ہے اس مسئلے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں ویسے اس کا وظیفہ بھی لے لیتا ہوں. ساتھ ساتھ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, شکر کی کون کون سی چیزیں گھر میں ہیں جن پہ آپ کو شکر کرنا چاہیے, آپ کرتی بھی ہوں گے, جس پہ آپ کہتے ہوں گے گھر میں اللہ کا شکر ہے, یہ چیز ہے, بتا سکتی ہیں 2-4؟ ہاں جی میں بتا سکتی ہوں. بتائیں. یہ 2 سال کے 2 سال سے کام نہیں چل رہا ہمارا. ہمارے گھر LCD بھی ہے اور فریج بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں یہ مجھے اچھا لگا. اگر اس فارمولے کو ہم سمجھ جائیں کہ ہم شکر کریں گے تو وہ اضافہ دے گا, برکت دے گا اور مزید دے گا, تو پھر ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. مگر یہ جو پریشانی ہے, اگر اس کا کوئی وظیفہ بنتا ہے تو میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. محمد عابد رضوی صاحب, علامہ صاحب کوئی اس کا وظیفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر پہلے بھی میں کہہ چکا, پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں گھر میں. ٹھیک ہے. اور جس بچے کا کام نہیں چل رہا اسے چاہیے کہ وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرے اور اپنے دن کی ابتدا صبح فجر کی نماز سے کرے. سبحان اللہ. دیر تک نہ سوئے. سبحان اللہ. کہ تقسیم رزق کا وقت جو ہے وہ فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے. بہت خوب. اس وقت سے آپ اگر تلاش رزق حلال کے لیے نکلیں گے تو اللہ اس رزق میں برکت عطا فرمائے گا. باقی وظیفے کے طور پر وہ اپنے دن بھر میں اپنے کام کاج کے اوقات میں جب جب انہیں یاد آئے سورہ فاتحہ کی تلاوت کثرت سے کریں. اچھا, کہ یہ دروازوں کو کھولنے والی. اچھا, ہمارے نے تو صرف مرحومین کو اگر یاد کرنا ہو تو فاتحہ پڑھی جاتی ہے بس. یہ ہم نے عادتیں بنا لی ہیں.
لیکن سورہ فاتحہ کا نام الفاتحہ اس کھولنے کے کی- معنی ہی جو ہے بے کھولنے شک کے. ایسا ہی. ایک اور لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، جی سلام عرض کر رہا ہوں. کون صاحب کہاں سے؟ میں عاطف بات کر رہا ہوں لاہور سے. آصف بھائی کیا فرمائیں گے؟ عاطف جی ہاں جی، میری شادی ہوئی ہے. شادی کی تھی بات ہم نے سنی ہے اور اس کے بعد پھر شاید پیچھے سے بیگم آ گئی ہیں. ہم میاں بیوی کافی خوش تھے. نہیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے. کوشچن پھر سے ریپیٹ کیجئے اگر مجھے سن سکتے ہیں تو. اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ ہماری شادی ہوئی تھی لو میرج، جی ٹھیک ہے، اور ہم میں بہت پیار تھا. اب ہمارے میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائی ہوتی رہتی ہے، اللہ. اور اوپر سے میں کوئی بھی کام کرنے کا سوچتا ہوں نا، شروع نیا کرنے کا سوچتا ہوں تو میں کام سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے. کہیں میرا کام نقصان نہ ہو جائے، پتہ نہیں کام چلے گا یا نہیں چلے گا میرا. کتنا عرصہ ہوا ہے آصف بھائی آپ کی شادی کو؟ میری شادی کو 6 سال ہوئے ہیں. اس 6 سال میں ابھی خاص طور سے ان 2 سالوں میں گھومنے پھرنے کے لیے کہیں گئے ہیں بھابھی کو لے کے؟ اگر میری آواز آ رہی ہے، کہیں گھومنے کے لیے گئے ہیں ملک سے باہر، کہیں شہر سے باہر کوئی لمبا چوڑا نہیں، سفر نہیں. کیا ہے؟ نہیں، میں شادی سے پہلے گیا تھا، میں دبئی گیا تھا. ہاں بس ٹھیک ہے. میں آپ کو اس کا جواب بھی دے رہا ہوں اور وظیفہ بھی علامہ صاحب سے لے رہا ہوں. بہت سارے سننے والے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ایک بات کو سمجھیں. ہم کیا کرتے ہیں لو میرج میں خاص طور سے یہ مسئلہ ہوتا ہے جب شادی پہلی ہوتی ہے نا، اور خاص طور سے محبت والی شادی ہوتی ہے تو سارا پیار ہم ایک ہی دن کر دیتے ہیں اور ایک ہی رات، اور پھر وہ شروع کے دن، اور پھر وہ شروع کی راتیں، اور پھر وہ شروع کے ایام، اور اس کے بعد توقعات بڑھ جاتی ہیں انسان کی اور پھر وہ معیار برقرار نہیں رہتا. یہی حال ہمارا شادی میں ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے ساری فلم آج ہی بن جائے گی اور زندگی جو اصل حقائق سے جڑی ہوئی ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اصل محبت وہ نہیں ہوتی جو ایک دفعہ دیکھنے سے ہو جائے، بلکہ بار بار دیکھنے سے اور اس کو ہر حال میں دیکھنے سے اور اس کا خیال رکھنے سے ہوتی ہے اور بار بار نبھانی پڑتی ہے. لہٰذا اگر آپ بہت عرصہ ہو چکا ہے شادی کو، چھٹیوں پہ جائیں، بیوی کو ٹائم دیں، بیوی شوہر کو ٹائم دیں اور گھومیں پھریں، ایک ساتھ جڑے رہیں. آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں تو آپ علیحدہ کیسے ہو سکتے ہیں کسی بھی مقام پر؟ یہاں تک کہ اس کو شریک رکھیں، اپنی تجارت کے معاملات میں بھی چیزیں ڈسکس کیا کریں. یہ تو میں نے آپ کو معاشرتی مسائل بتا دیے. البتہ کوئی وظیفہ اور حکمت کی بات میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، کیسے اس رشتے کو مزید خوبصورت بنایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باہمی رشتہ جو ہوتا ہے، سب سے پہلے تو آپ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں اور خیال رکھیں. ہر کسی کا جو اپنا دائرہ ہے اس میں رہ کر وہ دوسرے کا بھی احترام کرے تو اس طرح کے مسائل نہیں پیدا ہوتے. بہرحال وظیفے کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ فریقین چونکہ دونوں کی طرف سے مسئلہ ہے، دونوں بات پر جذباتی ہو جاتے ہیں یا لڑائی ہو جاتی ہے، تو یا عزیز ہو، یا عزیز ہو 300 مرتبہ 300 اسے دن میں پڑھ کر خود پر دم کریں. اچھا اس سے طبیعت میں نرمی بھی پیدا ہوگی اور آپس میں الفت بھی ہوگی. زبردست. یا عزیزو پڑھ کے 300 مرتبہ دن میں خود پہ دم کریں، دونوں فریقین، میاں بیوی دونوں. آصف بھائی سن رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ اگلے ہفتے یا اگلے مہینے آپ نے کال کر کے ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے یا عزیزو پڑھا، 300 مرتبہ پڑھا، خود بھی پڑھا، بھابھی نہیں پڑھا، اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. اور پھر وہ اگر چھٹی کا موقع مل جائے، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، خیریت اور عافیت سے رکھے. اگر چھٹی کا موقع مل جائے 2 دن ہی صحیح بھابھی کو کہیں لے کے جائیں، گھومیں، اور برداشت لازمی رکھیے گا. غلطیاں ہوتی ہیں، سفر چھوٹا عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے. لوٹ کر آئیں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خواتین و حضرات خوش آمدید. محمد عابد رضوی اور شوکت اویسی میرے ساتھ تشریف فرمائے. میں محمد اویس ربانی آپ سے مخاطب ہوں. ہم نے ہر بار کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھیں، شکر کیجئے. ہم جتنا اپنی زندگی میں شکر کا استعمال کرتے ہیں نا، اس سے تھوڑا سا ہی زیادہ اگر شکر کا استعمال کریں تو بہت زیادہ فائدہ ملے گا. یہ شکر تو پھر بھی نقصان دیتی ہے، شکر برکت دیتا ہے، اور آپ کے علم میں، رزق میں، جس چیز میں آپ شکر کریں گے ملٹی پلائی کا سائن لگاتا ہے، نہ کہ مائنس کا سائن لگاتا ہے. ایک عام سی اور معمولی سی بات ہے، ابھی گفتگو چل رہی تھی اور بہت پیاری گفتگو چل رہی تھی. انسان صرف اس ہوا کا ہی شکر کرے نا جو وہ لیتا ہے اور نکالتا ہے، یا پھر اس ہوا کا جو صرف لیتا ہے، یعنی آکسیجن کے 2 kgs وہ روزانہ اس کو ضرورت ہوتی ہے سروائیو کرنے کے لیے. اگر مختلف زاویے میں دیکھا جائے، ریٹس انٹرنیشنلی دیکھے جائیں، تو کم سے کم 8-9 ہزار کی آکسیجن تو وہ روزانہ کھا جاتا ہے.
یعنی اگر اس کا بھی معاوضہ خدا آپ سے طلب کرے تو امیر کے امیر بھی گھبرا جائیں کہ اس حساب سے سالانہ اور ماہانہ کیا بجٹ رکھنا پڑے. اس نے مفت کر دی ہے, ہوا ہے اور سب کو میسر ہے اور سب کے لیے دستیاب ہے, مگر ہم شکر ہی نہیں کرتے. اس ہوا کا جو ایک منٹ کے لیے رک جائے نا تو پھر ہماری زندگی محال ہو جاتی ہے. ابھی تو ہم نے ان نعمتوں کا شکر نہیں کیا جو ہمارے جسم سے جڑی ہیں, جن کا علاج ہو جائے تو ہمیں لگ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. ابھی تو ہم LCDs اور فریج کو کاؤنٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو بہرحال ہمارے لیے کہیں نہ کہیں مناسب ہیں, مفید ہیں, مگر یہ اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے بغیر ہم رہ نہ سکیں. وہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں مفت دے رکھی ہیں ان کے بغیر ہم ایک پل نہیں رہ سکتے. پروردگار ہم سب کو شکر کرنے والا بنائے. آپ کی کالز آ رہی ہیں اور میں ساتھ ساتھ توجہ کے ساتھ سن رہا ہوں, اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ پوچھتے ہیں. یہ انداز عارفانہ سلامت رہے کہ آپ لوگوں کے لیے پوچھتے ہیں. شادیوں کے مسائل بہت ہیں اور علامہ صاحب یہ بڑا سخت مسئلہ ہے اور سب کو درپیش ہے. رشتہ تلاش کرنے کے لیے کیا کریں, کون سا وظیفہ ایسا پڑھیں کہ اچھا ہی رشتہ ملے, خراب رشتہ ہاتھ نہ لگے. بیٹیوں کے نصیب گھبرا جاتے ہیں. اس حوالے سے میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ رشتہ تلاش کرنے میں اپنی فکر کو صحیح سمت میں لے کر جائیں. اچھا, ہمارے ہاں رشتے نہیں مل رہے بچیوں کو, یہ اکثر کہا جاتا ہے, لیکن ڈیمانڈز بھی اتنی زیادہ رکھی جاتی ہیں کہ سامنے والا بھی لائے تو کہاں سے لائے. جبکہ ہونا یہ چاہیے اگر شرعی طور پر آپ کسی شخص سے رشتہ کرنے میں اس کے حسب نسب اور اس کی دینداری کو دیکھیں تو رشتہ اگر ملے گا تو وہ بہتر بھی ہوگا, زندگی آسان بھی ہوگی اور اتنی مشکلات بھی نہیں ہوں گی رشتہ ملنے میں. اچھا, لیکن ہمارے ہاں حسب نسب کو یا دینداری کو نہیں بلکہ اس کے ظاہری اسٹیٹس, اس کے مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے. پھر بڑی بڑی ڈیمانڈز کی جاتی اور دونوں اگر ایک ہی فریم میں مل رہا ہو تو پھر تو سبحان اللہ. اچھا بات ہے. استغفر اللہ کہتے ہیں لوگ. 3-4 مہینے بعد طلاق ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ آ کے کیچڑ اچھالتے ہیں. 12 کروڑ کا معاوضہ ہوتا ہے اور روحانی اور مذہبی شخصیت ہوتی ہیں, دونوں چیزیں دیکھ کے شادی کی ہوں گی نا. مگر ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی وظیفہ میں آپ سے جان کے لوں گا کہ اس طرح کے شیطانوں سے بچ جائیں بیٹیاں ہماری, بچیاں ہماری. کوئی ایسی بات. میں اس سے پہلے ایک بات کر دوں, جیسے آپ نے مذہبی اسکالر کا کہا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہتے ہیں کہ آپ کا جو ادارہ تھا جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے تھے وہاں کچھ چوری ہو گیا, کچھ سامان کسی کا. جی. تو کسی شخص نے آ کر کہا کہ طلباء چوری کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, جو دین کا طالب علم ہے وہ چوری نہیں کرتا, کوئی چور طالب علموں کا لباس پہنتا ہے. بھائی ختم ہے, یہ بات سب سے بہترین بات تھی. تو کسی مذہبی شخص سے ایسی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. ہاں کوئی مذہب کا لبادہ اوڑھ کر, لیبل لگا کر لوگوں کو دھوکہ دے لے, بے وقوف بنا لے, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہت بجا فرمایا آپ نے. لائیو کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. معذرت ہماری گفتگو میں تھوڑا سا تول پکڑ لیا گفتگو نے, اس لیے کہ آپ کے لیے اچھی بات تھی اور میرے لیے بھی. آپ اگر مجھے سن سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وہ میں نے یہ بات کرنی تھی نا کہ میرے بھائی کی جب شادی ہوئی ہے نا 3 سال پہلے, اس وقت ہمارے حالات بہت بہتر تھے. میں نے ابھی پہلے بھی کال آپ کو کی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں نا نظر بد ہو گئی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں نظر بد کا. اچھا, یہ جو بہو آئی ہے گھر میں, آپ کو ان سے تو خطرہ نہیں, کوئی ذہن میں یہ بات تو نہیں کہ ان کے آنے کی وجہ سے تب سے حالات خراب ہو گئے؟ نہیں, اس کا مسئلہ نہیں. وہ میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی نا, تو اس پہ ہم نے بہت خرچہ کیا ہے, تو پھر پتہ ہے اثر بھی ہو جاتی ہے. تو میں کہتی ہوں اگر نظر بد کوئی ہوگی تو پلیز مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. میں بڑی پریشان ہوں. میں نے ابھی فون کی تھی آپ کو, اس سے پہلے بھی کی ہے. شکر ہے, خدا کا شکر ہے آپ نے یہ نہیں سوچا. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو نیا آدمی آیا ہے گھر میں شاید اس کی وجہ سے تنگی ہے. نہیں, وہ تو اپنا رسک لے کر آیا ہے. اور اس کا حل کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں, وہ علاقے میں دور ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے اس کے بعد ہمارے حالات نا خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں. شادی میں جو اخراجات کیے تھے آپ نے لوگوں کے لیے, ہاں جی, لوگوں کے لیے, لوگوں کو دکھانا تھا نا کہ ہماری شادی ہو رہی ہے, سب کو گاؤں والوں کو پتہ لگے کہ کس کی شادی ہو رہی ہے نا. اب وہ لوگ جو آئے تھے نا, اب وہ خیر خبر لینے بھی نہیں آئیں گے. بہت سے دوست ہمارے اس دن کو تو حسین بناتے ہیں, اس کے بعد کے دنوں کو بھول جاتے ہیں. بہرحال میں خیر کی دعا کرتا ہوں. علامہ صاحب, یہ مسئلہ صرف ایک کا نہیں ہے. شادی میں جتنا ہوتا ہے نا, قرض لے کے شادی کرتے ہیں اور اس کو حسین بناتے ہیں, ایسا لگتا ہے سب کچھ شادی میں نکال دیں گے, اس کے بعد بھی تو زندگی ہوتی ہے. وہ تنگی میں آ جائے تو کیا کریں؟ یہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اگر ہم دینیات کو ترجیح دیں, دینی نقطۂ نظر کو, تو ہمارے بہت سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. شادی میں اگر سنت کے مطابق سادگی سے نکاح کیا جائے تو کافی حد تک, آپ اسے نظر بد سے تعبیر کر لیں تب بھی آپ محفوظ رہتے ہیں. آپ مال کے خرچ سے اگر وہ اسراف کی صورت میں ہو تو گناہ کر رہے ہیں آپ. پھر اس کے اثرات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. بہرحال اگر رزق میں بے برکتی انہیں لگتا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے ہے, تو نظر بد کے لیے مجرب عمل جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی وہ معوضتین ہیں.
اچھا سورہ ناس پڑھے، سورہ اور سورہ ناس. خوبصورت. یہ اس سے برکت ہوگی اس میں، اس سے رزق میں برکت ہوگی اور نظر بد کے اثرات دور ہو جائیں گے. اچھا. اور نظر بد سے حفاظت کے لیے بھی یہ مجرب عمل ہے. بھائی بہت خوب. 7 مرتبہ دن اور رات میں سے کسی بھی وقت پڑھ کر اسے دم بھی کریں اور اگر مناسب ہو تو پانی پر دم کر کے پی بھی لیں، اس سے برکت ہوگی. اور میں ایک اور آپ کی اجازت سے اسی صورت کو، معوذتین کو، دونوں صورتوں کو میں چاہوں گا کراچی والے تو اس کو لازمی پڑھیں، صبح و شام پڑھیں. آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ایک دھماکہ کراچی یونیورسٹی کے دروازے پہ ہوا، کل ایک دھماکہ صدر میں ہوا، ایک شخص ہلاک ہوا اس میں، پروردگار اس کو غریق رحمت کرے. 9 سے 10 افراد زخمی ہیں. اور پھر اب ایسا لگتا ہے کہ معمول کے طور پہ یہ واقعات اللہ نہ کرے خاکم بدن مگر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لہٰذا احتیاط تو آپ نے کرنی ہے، ساتھ ساتھ یہ صورتیں بھی آپ نے پڑھنی ہے. گھر سے نکلتے ہوئے بھی اپنا حصار باندھیں، معوذتین پڑھیں اور بارہا ذکر کرتے رہیں. اس سے پیاری بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ایسا لمحہ ہو تو آپ باوضو ہوں، پاک ہوں اور پروردگار حفاظت میں رکھے سب کو اچھا ہے. میں چاہتا ہوں سرکار ختمی مرتبت فخر موجودات مقصود کائنات خاتم الانبیاء رحمت للعالمین کا ذکر کروں اور اس ذکر کے ذریعے حصار باندھوں پاکستان والوں کا، کراچی والوں کا. خاص طور سے میں شوکت اویسی صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اس پڑھے ہوئے کلام کی بدولت خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس زمین پہ خاص طور سے اس خطے میں رہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. رزق کی برکت تو رہے مگر جو حصول رزق کے لیے نکلتے ہیں ان کو محفوظ رکھے. شوکت اویسی. ہمارے نعمان بھائی تشریف فرما ہے، انہوں نے ایک نعت کے لیے حکم دیا تھا، اس کے اشعار پڑھ رہا ہوں. ایک بات آپ نے کی، میں تھوڑا سا اجازت چاہتے ہوئے بات کو مکمل کر دوں کہ بعض اوقات جو ہے وہ چوروں کو بھی مور پڑ جاتے ہیں. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ وہ چوروں کو مور پڑ گئے. آپ کی بات تک پہنچ گئے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد سیدنا محمد صلی علیہ. نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی. فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی. فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی. عمر بھر میں نے دنیا میں نعتیں پڑھی، عمر بھر میں نے دنیا میں نعتیں سنی. اپنی بخشش یہی مستند ہو گئی. اپنی بخشش یہی مستند ہو گئی. مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے. مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے. یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے
پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، میں طوفان میں ڈوبا چلا جا رہا تھا کہ نزدیک آ کر کسی نے پکارا۔